يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، سورہ النازعات کی تفسیر آیات 42 سے 46 تک آج ہم دیکھیں گے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی توفیق سے ہم آج اس سورہ کو مکمل کر پائیں گے. آیہ نمبر 42 میں آتا ہے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا. وہ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامہ کا، گھڑی کا، اس گھڑی کا کہ وہ کب آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انذار کرتے تھے، ڈراتے تھے، آخرہ کے بارے میں بتاتے تھے. تو مشرکین مکہ ایک طنزیہ انداز میں پوچھتے تھے کہ قیامت آئے گی کب؟ اب لے بھی آئیں اس کو، ہر وقت ہی ڈراتے رہتے ہیں. وی ڈونٹ کیئر، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے اب اس کی، جب آئے گا وقت تو دیکھا جائے گا. استغفر اللہ ربی. اور ہم آج کل بھی دیکھیں تو ایسے ہمیں رویے ملتے ہیں. بہت سے لوگ اکثر انہی باتوں میں پڑے رہتے ہیں کہ کتنے ٹائم ہو گیا ابھی تک قیامت نہیں آئی. ہاں میں بھی ہمارے ٹائم پہ آ جائے، ہمارے بچوں کے زمانے میں آئے گی، یا ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی صدیاں پڑی ہیں، ہو سکتا ہے کہ 2054 میں آ جائے. بس وہ اسی چیز میں پڑے رہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس طرح کے سوال کیے جاتے تھے. اللہ سبحانہ وتعالی نے آیہ نمبر 43 میں فرما دیا فیم انت من ذکرہا. آپ پر نہیں ہے اس کا بتانا قیامت کے وقت کا کہ ایگزیکٹلی وہ کب آئے گی. ہمیں احادیث سے پتہ تو چلتا ہے بڑی اور چھوٹی نشانیاں قیامہ کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بتایا نہیں گیا وقت. اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ لقمان میں فرمایا کہ 5 چیزیں ہیں جس کا علم اللہ سبحانہ وتعالی کے سوا اور کسی کو نہیں ہے. علم الساعہ، اس قیامہ کا، اس گھڑی کا اللہ سبحانہ وتعالی ہی کے پاس علم ہے. اور جو اللہ سبحانہ وتعالی بارش برساتے ہیں اس کا علم اللہ کو ہے کہ کہاں بارش برسے گی. اور اللہ ہی جانتے ہیں کہ جو ماں کے پیٹوں میں ہے وہ کیا ہے. اور کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور نہ ہی وہ یہ جانتا ہے نفس، کوئی نفس نہیں جانتی کہ وہ کس زمین میں جا کے مرے گی. اللہ سبحانہ وتعالی ہی علم رکھنے والے ہیں اور خبر رکھنے والے ہیں. آیہ نمبر 44 میں آتا ہے نا الی ربک منتہاہا، اس کی انتہا رب تک ہے، یعنی اللہ عز و جل ہی کو پتہ ہے کہ وہ کب آئے گی، وہ گھڑی کب آئے گی. ساعہ ایسی گھڑی ہوتی ہے جیسی کوئی بھی گھڑی کبھی بھی انسان کے اوپر دنیا میں نہیں آئی ہوتی. جیسے کسی کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو وہ کہتے ہیں لگتا ہے قیامہ ہی گزر گئی، لیکن وہ گھڑی قیامہ کی طرح ہو ہی نہیں سکتی. اللہ سبحانہ وتعالی نے بتایا نہیں. اس میں بھی بہت سی حکمتیں ہیں. واللہ اعلم. انسان تیاری میں رہے، اپنی آخرہ کی تیاری کرتا رہے. اگر کسی کو پتہ چل جاتا کہ اس کی موت 1 سال کے بعد آئے گی تو وہ پھر کیا کرے گا؟ کہے گا چلو میرے پاس 11 مہینے تو میں ریلیکس کر لیتا ہوں، آخری مہینے کوشش کر لوں گا جتنی ہو سکی، اور پھر اپنی آخرہ کی تیاری کر لوں گا. موت سے ہی انسان کی قیامت شروع ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے علم الغیب میں موت کو، الساعہ کو رکھا ہے. علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی حکمت ہو سکتی ہے کہ انسان ساری زندگی ہی کوشش کرے، کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ
3 مہینے کے بعد ہوگا. تو اب اسٹوڈنٹ تو ریلیکس ہو جائے گا، وہ کہے گا ابھی تو 3 مہینے پڑے ہیں، جب وقت قریب آئے گا تبھی تیاری کر لوں گا. لیکن اگر اسٹوڈنٹ کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ سے کسی دن بھی سرپرائز ٹیسٹ لے لیا جائے گا تو تیاری رکھنی ہے، تو اسٹوڈنٹ ہر روز ہی تیاری کرے گا. اسی طرح ہمیں بھی اس گھڑی کا بتایا نہیں گیا کہ کب آئے گی قیامت، تاکہ ہم ہر وقت ہی گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں اور نیک اعمال کی طرف دوڑیں. صحابہ کرام بھی نیکیوں میں دوڑ لگاتے تھے. ان کو اس چیز کی فکر نہیں ہوتی تھی کہ قیامت کب آئے گی، پر اس چیز کی فکر ہوتی تھی کہ اس کے لیے تیاری کیا کی ہے. اور ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کے آنے کی تیاری کا فرمایا، نہ کہ اس کے وقت کی فکر کریں ہم کہ وہ آئے گی کب. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور انہوں نے فرمایا کہ قیامت کب آئے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کی کیا تیاری کی ہے؟ وہ بولے کہ تیاری تو کچھ نہیں، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے وہ آخرہ میں اسی کے ساتھ ہوگا. اصحاب اس بات کو سن کر بہت زیادہ خوش ہوئے. اور انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ میں انہی کے ساتھ ہوں گا. اسی محبت کی وجہ سے، بلکہ میرے اعمال ایسے نہیں ہیں جتنے ان کے بڑے نیک اعمال ہیں، لیکن میں اپنی محبت کی وجہ سے یہ خواہش رکھتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ میں انہی کے ساتھ ہوں گا. اصحاب کرام کو یہ فکر تھی آخرہ میں کس کے ساتھ ہوں گے. انہیں اس چیز کی فکر نہیں تھی کہ قیامت کب آئے گی. انہیں اپنے اعمال کی فکر تھی کہ ہم اس کے لیے تیاری کر لیں. اور اتنے بڑے بڑے انہوں نے دین میں کام کیے، اپنی ساری زندگیاں لگا دیں اس دین کے لیے، اللہ کی محبت میں، اس کے رسول کی محبت میں، پھر بھی اپنے اعمال کو بہت چھوٹا سمجھا. اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ایک روزہ رکھ لیا، تہجد میں اٹھ گئے تو سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کام کر لیا. یقیناً یہ بھی نیکی کے کام ہیں، جتنی بھی نفلی عبادات ہیں، لیکن ادھر ہی نہ رک جائیں، آگے بھی بڑھیں، قرآن سے اپنا تعلق بنائیں. قرآن سے ہی جڑ کر ہمیں آخرت کی فکر لگ جاتی ہے. آیہ نمبر 45 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں انما انت منذر من یخشاہا، بے شک آپ کو انذار کرنے کے لیے بھیجا گیا. آپ منذر ہیں، ڈرانے والے ہیں آخرہ کے بارے میں، نہ کہ یہ کہ وہ آئے گی کب، اس کا وقت نہیں بتانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا، بلکہ اس لیے کہ وہ گھڑی آنے والی ہے اور اس کی تیاری کر لو. تو یقیناً جو ڈرنے والے ہیں وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں اس دن سے اور تیاری کرتے ہیں. ہم نے پچھلے لیسن میں خشیہ کے بارے میں پڑھا تھا نا، ایک ہوتا ہے خوف اور دوسرا ہوتا ہے خشیہ. خشیہ ہوتا ہی وہ ہے جو کسی ظاہری چیز کا خوف نہیں ہوتا، کہ جیسے کوئی سانپ دیکھ لیا تو ڈر گئے، خوف آ گیا، ایسا نہیں. خشیہ اندر ہوتی ہے انسان کے روح میں، کہ اللہ سے ہر وقت ڈرنا، بن دیکھے اس پر ایسا یقین ہونا کہ جیسے آنکھ سے دیکھا ہوا سچ، حقیقت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انذار کریں گے تو جو قیامت کے دن کا سنے گا تو وہ ڈر جائے گا، نصیحت پکڑے گا اور اپنے آپ کو درست کرے گا. آخری آیہ نمبر 46 كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. جب وہ اس کو دیکھ لیں گے تو اس وقت خیال کریں گے کہ شاید کہ وہ اس دنیا میں ایک شام کو یا ایک صبح کو رہے. یعنی اتنا تھوڑا وقت انسان اپنے بچپن سے لے کر جوانی بڑھاپے تک پوری زندگی لگا دیتا ہے، اتنے سال گزار دیتا ہے، لیکن اس دن کیا لگے گا کہ بس میں تو اتنا تھوڑا سا رہا ہوں اس دنیا میں، کہ جیسے ایک صبح کا وقت دوپہر تک، یا پھر جیسے شام ہوتی ہے اور رات ہو جاتی ہے.
تو نہیں رہا میں مگر اتنا تھوڑا سا وقت کے لیے اس دنیا میں، اور ہم اپنی ساری کوششیں اس دنیا کی ہی زندگی کے لیے لگا لیتے ہیں، پیسہ کمانے میں، گھر، نام، اچھی گاڑی، چیزیں، کپڑے، شہرت، سب کچھ اسی زندگی کے لیے سوچتے ہیں، اور آخرہ کے لیے کبھی سوچا ہے کہ وہاں پر میرا نام کس کے ساتھ لیا جائے گا؟ صالحین کے ساتھ یا جہنمیوں کے ساتھ؟ وہاں پر میرا گھر کیسا ہوگا؟ جنت کا محل یا پھر استغفر اللہ ربی جہنم کی آگ کی چھتری، استغفر اللہ ربی اللہم اجرنا من النار۔ کبھی سوچا ہے کہ وہاں پر میرے کپڑے کیسے ہوں گے؟ یہاں پر تو اچھے سے اچھا پہننا بھی ہے، کھانا بھی ہے، اس دنیا میں میرا کیسا لباس ہوگا؟ وہاں کے کھانے کیسے ہوں گے؟ اب ہم سب کو ہی پتہ ہے کہ جنت کے لباس کتنے خوبصورت، ریشم کے، حریر، استبرق، اور جہنم کے جدھر ہر چیز آگ کی ہوگی، وہاں پر میری سواریاں کیسی ہوں گی؟ یہاں پر تو اچھی سے اچھی گاڑی، مہنگی سے مہنگی گاڑی میں سفر کرنا ہے، بے شک قرضوں میں ڈوب جائیں، سود لے لیں، لیکن دوسروں کو بھی دکھانا ہے کہ ہمارے پاس تو بڑی اچھی گاڑی ہے۔ اس دنیا کے لیے تو بہت اچھا ہو، اور آخرہ میں چلو تھوڑے میں بھی گزارا ہو جائے گا۔ کتنی غلط سوچ ہے، آخرہ میں تو تھوڑے ہے ہی نہیں، اس میں تھوڑے میں گزارا ہو ہی نہیں سکتا، یا تو بہت ہی بہترین جنت یا تو بدترین ٹھکانہ جہنم۔ یہ آخری آیا ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے کہ ہم غور کریں، اس کو دیکھیں کہ ہم اپنی ساری کوششیں اس دنیا کی زندگی کے لیے نہ لگا لیں جو بالکل عارضی سی ہے، تھوڑے سے وقت کے لیے ادھر آئے ہیں اور کام بہت زیادہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں سیکھنا ہے قرآن سے، اس سے جڑنا ہے۔ جب بھی قرآن کی طرف بلاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں چلیں کل کر لیں گے، پھر کر لیں گے، ابھی مصروف ہیں، کبھی بچے تنگ کرتے ہیں، کبھی کوئی جاب کی مصروفیات ہیں، ساری زندگی پڑی ہے اور اسی طرح سارا وقت گزر جاتا ہے۔ کس نے دیکھا ہے کل کیا ہونا ہے؟ آج ہی سے شروع کریں۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس بہت بڑی زندگی ہے، لمبی زندگی ہے، بہت وقت پڑا ہے۔ کبھی کسی بزرگ سے پوچھیں کہ وہ زندگی کو کیسے دیکھتے ہیں، بس ایک چھوٹا سا ٹائم پیریڈ یا بہت بڑی جو کبھی ختم ہی نہیں ہونے والی ہے، ایسا دیکھتے ہیں۔ مجھے کسی نے کہا کہ میری زندگی بالکل ایک کتاب کی طرح لگتی ہے، جیسے ہی کتاب شروع کرو بس صفحے پلٹتے جاؤ اور لگتا ہے کہ اب آخری صفحے پر پہنچی ہوں میں، اتنی جلدی میری یہ زندگی کی کتاب ختم ہو گئی، کب یہ آخری صفحہ پلٹا جائے گا اور میری زندگی کی کتاب رکھ دی جائے گی۔ تو ہم اس زندگی کی فکر کریں۔ اس سورہ سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، جتنی بھی آیات ہیں ان کو ایک دفعہ دوبارہ دہرائیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، خاص طور پر جو ہم نے تدبر کی آیات پڑھی، آیات تدبر جیسے ہم سیکھ رہے ہیں اس سورہ میں، یوم یتذکر الانسان ما سعی، کہ اس دن انسان یہ کہے گا کہ میں کن چیزوں کے پیچھے پڑا رہا، کیا کوششیں کرتا رہا اس دنیا کی زندگی میں۔ الوقافات التدبریہ، یہ جو ہم نے ان آیات سے سیکھا ہے، اور اس کے بعد العمل بالآیات، سیکھ کر اپنے عمل میں لے کر آئیں، اپنی زندگی میں لے کر آئیں، اس کو تبدیل کریں۔ اگر کوئی برائی ہے تو اسے چھوڑ دیں اور نیکی کی طرف آئیں، نیک اعمال میں جلدی کریں۔ کہ کبھی دین کے کام کے لیے آپ کو آواز دی جائے تو اس کی طرف دوڑ لگائیں، اس میں سستی نہ کریں، ہو سکتا ہے وہی ایک نیکی کا کام آپ کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے قبول فرما لیں سورہ کا سیکھنا، سمجھنا، پھر غور و فکر کرنا، اس کو اپنے عمل میں لے کر آنا اور دوسروں تک پھیلانا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان لوگوں میں سے کر دیں جو اس دنیا کی زندگی کو ترجیح نہیں دیتے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیں جو اللہ کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں اور اپنے نفس کو خواہشات سے بچا کر رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان میں سے کر دیں جن کا ہمیشگی کا گھر جنت ہے۔ اللہم آمین۔ جو بھی آپ نے سیکھا ہے، سمجھا ہے اس سورہ سے، اس سورہ کی آیات تدبر،
اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے اسی آیا کے ذریعے کسی کی زندگی بدل جائے۔ اس آیا کی خوبصورت کیلیگرافی بنا لیں، کہیں لکھ کر رکھ لیں تاکہ بار بار ریمائنڈر رہے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ دوسروں کو بھی قرآن کی طرف بلائیں، اپنے آپ کو بھی آگ سے بچائیں، اپنے گھر والوں کو بھی، اور اس کوشش میں لگے رہیں کہ دوسروں کو بھی اس جہنم کی آگ سے بچائیں۔ سب سے پہلا قدم ہے اس قرآن کی طرف بلانا، اس سے جوڑنا۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی سورۃ عبسہ سٹارٹ کریں گے، اس کے لیے بھی آپ سب کو انوائٹ کریں قرآن کی طرف اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائیں اور ہم سے راضی ہو جائیں، آمین یا رب العالمین۔ اب ہم اس سورہ النازعات کو سنیں گے ہمارے یوتھ اسٹوڈنٹ نے جنہوں نے حفظ کیا اس سورہ کو، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ان کے بھی سینے میں اس کو محفوظ کر دیں اور ہم سب سے قبول فرما لیں، آمین یا رب۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبها فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي شجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دهاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا وإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك